السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ کامیاب شادی کے سنہرے اصول اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سننے والے ہیں. جیسا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے ہم اسی عنوان پر بات کرتے آ رہے ہیں کہ شادی شدہ زندگی کیسے کامیاب رہے، ہمارے گھروں میں خوشیاں کیسے آئیں، اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں آج میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد، اس کے علاوہ آج ہمارے معاشرے میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے بعد خوشیاں، اصل میں تو شادی کی جاتی گھر میں خوشی آ جائے. بہو کا آنا بھی ایک انسان کے لیے خوشی ہے، داماد کا ملنا بھی ایک انسان کے لیے خوشی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں میں، اکثر نکاحوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوشی کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جاتی ہے. اور اکثر میاں بیوی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی بھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، میں نے پچھلے ہفتوں میں آپ لوگوں کے سامنے یہ دلائل دی ہیں کہ اصل میں شادی خوشی کا باعث ہے. شادی ہونا ایک دوسرے کے دل میں محبت، ایک دوسرے کے لیے خوشی، سکون، آرام، اس لیے شادی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، شادی کا حکم دیا. تو بہرحال وہ چیز ہمارے اکثر گھروں میں نہیں نظر آتی. اور جیسے جیسے نوجوان نسل، مطلب جیسے مسلم معاشرہ بڑھتے جا رہا ہے، پچھلے کچھ سالوں پہلے تک ایسے واقعات ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتے تھے، لیکن ابھی جو نوجوان نسل جو ہے، ابھی جو شادی کرنے والی ہے اور جو شادی کر رہے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کے حقوق نہیں معلوم ہے اور اسلامی تعلیمات نہیں معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور ان کی زندگیاں نہیں معلوم ہیں، جس کی وجہ سے صرف سیکھے کہاں سے، یا تو دوستوں سے سیکھے، یا فلموں سے سیکھے، یا پھر سیریلوں سے سیکھے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ طلاق ہو جاتا ہے. ایسے واقعات کہ شادی کے کچھ دنوں بعد طلاق، کچھ مہینوں بعد طلاق، کچھ سالوں بعد طلاق، بلکہ بچے جوان ہو گئے، بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی، اس کے بعد بھی طلاق لینے کے لیے تیار ہے آج کچھ لوگ. اللہ کے لیے غور کرنا. اگر ہم ہمارے معاشرے کو ہم دیکھیں گے تو ہم آج یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے نیوز ایسے بھی سن رہے ہیں. شادی کے بعد وہ محبت، جو محبت ہونا تھا میاں بیوی کے درمیان، وہ محبت نہیں نظر آتی ہے. اکثر گھروں میں یہ محبت نظر ہی نہیں آتی ہے. جیسا کہ شادی کے وقت یا شادی سے پہلے ایک انسان بولتا ہے نا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں رہوں گا، تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر میں سکون سے نہیں رہ سکتا. یہ شادی کے 10 سال بعد اگر کسی سے سوال کرے کہ بھائی اب یہ بات بول سکتے، اکثر لوگ بولیں گے نہیں بول سکتے. کس لیے جی رہے؟ اب میاں بیوی کے بغیر، بیوی میاں کے بغیر، ہاں جی تمہیں چھوڑ کے میں نہیں رہ سکوں گا، نہیں بولتا. کس لیے جی رہے؟ اب ہو گئی بھائی شادی، کون سا کہ اب زندگی گزارنا ہے. پچھلے درسوں میں ہم 3 درسوں میں یہی عنوان کو لے کے چل رہے تھے. پچھلے 3 ہفتوں سے کیا سیکھے؟ نکاح کیا ہے، نکاح کیسے ہوتا، نکاح کے لیے شرائط کیا ہے، نکاح کن سے کر سکتے، نکاح کن سے نہیں کر سکتے.
اور سنت نکاح کیسے ہوتا، رسم و رواج جو غلط ہو رہے ہمارے پاس وہ کون کون سے ہے، اور جو جہیز ہے یہ جہیز حرام کیوں ہے، اور جہیز کی وجہ سے نقصانات کیا ہے، یہ سب ہم پچھلے 3 ہفتوں سے سنتے آ رہے۔ آج انشاءاللہ میں میاں بیوی کے حقوق بتاؤں گا، آج کے بعد بھی انشاءاللہ اسی عنوان کو لے کر چلوں گا، سسرال والے کیسے رہنے، مطلب مائکے والوں کا کردار کیا ہونا، سسرال والوں کا کردار کیا ہونا، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج سب سے پہلے میں جو آپ لوگوں کے سامنے عنوان لے کے آیا، میاں بیوی کے حقوق۔ آج یہ طلاق اور لڑائی جھگڑے کی نوبت اس لیے ہے کیونکہ بیوی کو نہیں معلوم میرے شوہر کے حقوق کیا ہے، شوہر کو نہیں معلوم میرے بیوی کے حقوق کیا ہے۔ مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، جیسے کسی کو کار چلانے نہیں آتا، ڈرائیونگ سیکھا نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں چابی رکھ دی ہے، کیا کرتا ہو؟ ایکسیڈنٹ کر دیتا۔ اسی طرح آج کی شادیاں بھی ہو رہی، نہ لڑکی کو معلوم ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، نہ لڑکے کو معلوم ہے بیوی کے، مطلب وہ ڈرائیونگ سیکھے نہیں، چابی لے لیے اور عقد کر لیے، بن گئے، یہ نو شوہر بن گئے، انہوں بیوی بن گئے، کچھ ہی دنوں کے بعد پھر لڑائیاں جھگڑے۔ ایسا نہیں ہونا، پہلے سیکھنا ہے زندگی کیسے گزارنا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے دوسری کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں دین بولے تو نماز، دین بولے تو روزہ، دین بولے تو قرآن، دین بولے تو ذکر، جب بھی بیان ہوتا صرف نماز، عقیدہ، روزہ، نبی کی محبت، یہی سکھائے جاتے۔ بھائی یہ سب سکھاؤ، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کو نکاح کے بارے میں نہیں معلوم ہے، نکاح کے بارے میں کون سکھائے گا؟ ہماری لڑکیوں کو نہیں معلوم ہے شوہر کے حقوق، ان کو وہ باتیں کون سکھائے گا؟ اہم بات بول رہا ہوں میں، آپ کو یاد رکھو، ایک دن کے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 24 گھنٹے ہوتے نا، 24 گھنٹوں میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا بولے تو کتنا وقت نکالتا جی؟ 1 گھنٹہ، مثال کے طور پر کتنا؟ 1 گھنٹہ۔ بولیے نا آپ لوگ، میں کچھ بول رہا ہوں تو کم از کم مجھے بھی محسوس ہو کہ آپ سن رہے ہیں، یا تو کچھ جواب دیں گے آپ تو مجھے بھی معلوم ہوگا، ورنہ میں بولتے جا رہا ہوں شاید آپ کے دماغ میں کچھ اور ہی پکچر چلتے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا۔ تو 5 ٹائم کی نماز بھی نکالے تو 1 گھنٹہ۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے تبھی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز 1 گھنٹے کی چیز ہے، اللہ کا ڈر وغیرہ یہ سب چیزیں معلوم ہے، 1 گھنٹہ عبادت ہے، باقی 23 گھنٹے کیا کرتے ہیں ہم 23 گھنٹوں میں؟ دنیاوی زندگی گزارتے نا، یا تو بچوں کی فکر، یا تو شوہر ہے تو بیوی کی فکر، بچوں کی فکر، کاروبار کی فکر ہے نا، اگر عورت ہے تو اس کو شوہر کی فکر، گھر کی فکر، ماں باپ کی فکر، جو کچھ بھی ہے یہ سب کیا ہے؟ دنیاوی چیزوں میں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو 23 گھنٹے دنیا کا کام کرنا ہے، 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو ہم ہمیشہ صرف اللہ کی عبادت کے بارے میں ہی بات کریں، اور یہ جو 23 گھنٹے کی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم اگر بات ہی نہ کریں تو پھر یہی اخلاقی جرائم ہو رہے۔ اخلاق نہیں معلوم ہے، شادی شدہ زندگی کیسے گزارنا نہیں معلوم ہے، لین دین کیسا کرنا نہیں معلوم ہے، تجارت کیا ہے نہیں معلوم ہے، حرام حلال کیا ہے نہیں معلوم ہے، غیبت کیا ہے نہیں معلوم، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ 23 گھنٹے کی زندگی ہے، اس لیے یہ سب چیزیں بھی سیکھنا ضروری ہے۔ جہاں عقیدہ، ایمان، نبی کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، جنت جہنم جہاں سیکھے، دوسری طرف ضروری ہے کہ ہم ہمارے گھریلو زندگی کے بارے میں بھی سیکھے، ہم کو یہ بھی معلوم ہونا۔ اس لیے نوجوان جو سوال بھی کرتے نا، نماز کے بارے میں سوال کرنے والا نوجوان مل جاتا، روزے کے بارے میں سوال کرنے والا نوجوان مل جاتا۔ آج تک میرے کو کوئی سوال نہیں کرا، مول صاحب میں نکاح کرنے والا ہوں، فیاض بھی میں نکاح کرنے والا ہوں، نکاح کا طریقہ کیا ہے تھوڑا بتاؤ، بلکہ آج تک کسی نے سوال نہیں کیا، کیونکہ ہم کیا سمجھے؟ نکاح بولے تو یہ الگ چیز ہے بھائی، یہ دین نہیں ہوتا، یہ دنیا ہے، سمجھے؟ نہیں ہوتا بھائی، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نکاح میری سنت ہے، نکاح سنت ہے، بولے یہ دین ہے، نکاح کوئی الگ چیز نہیں ہے، نکاح آدھا ایمان ہے، بولے آدھا ایمان بولے نکاح کو۔ تو پھر یہ جو آدھا ایمان ہے نکاح، اس کے بارے میں نہیں سیکھیں گے تو کیسا پھر؟ یہی تو سیکھنا ہے ہم سب کو، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں۔ تو بہرحال آج میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بیوی کے حقوق کیا ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں میاں بیوی کے مشترکہ حقوق کیا ہے، یہ پہلے سکھاؤں گا، یہ پہلے سمجھو۔ مطلب اب یہ جو میں باتیں بتانے والا ہوں تقریباً 4 باتیں، یہ دونوں کے لیے ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی، یہ دونوں کے مشترکہ حقوق ہیں۔
اس کے بعد خاص الگ سے بیوی کے حقوق بتاؤں گا، پھر الگ سے شوہر کے حقوق کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، غور سے سننا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو میاں بیوی کے مشترکہ حقوق ہے، یعنی یہ دونوں کا حق ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے، سمجھیے موٹے الفاظ میں اگر سمجھاؤ یہ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریوں میں سے کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلے ازدواجی تعلقات قائم رکھنا، یہ ایک دوسرے پر دونوں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی شادی کے بعد میاں یعنی عورت کو چھوڑ کر شوہر کا الگ سے رہنا ہو، یا شوہر کو چھوڑ کر الگ سے بیوی کا رہنا ہو، ایک دوسرے کو چھوڑ کر دور رہنا ہو، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے، چاہے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، چاہے پیسے کمانے کی وجہ سے، چاہے انا بغض کی وجہ سے، ٹھیک ہے، دشمنی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بیوی کا اور میاں کا ایک دوسرے کا حق یہ ہے کہ شادی اسی لیے کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ازدواجی تعلقات کو قائم رکھے۔ کیسے؟ دیکھیے دو واقعہ سناتا ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، غور سے سننا، سب نبی کے ہی زمانے سے میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ، آج اللہ کے لیے غور کرنا۔ کبھی شاید آپ لوگوں نے یہ باتیں نہیں سنے ہوں گے، اور کیونکہ اکثر لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں یہ باتیں۔ یاد رکھو یہاں پر ہم لوگ جو بات بتائیں گے یہ دین سیکھ رہے، ہم کوئی قصے کہانیاں سٹوریاں نہیں سیکھ رہے، اس میں شرم حیا، ہم شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے جو نبی اور صحابہ کی زندگیاں کیا ہے وہی چیزیں ہم کو سیکھنا ہے اصل میں، سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال یہ چیزیں نہیں بتانے کی وجہ سے ہمارے بچے انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے غلط جگہوں سے وہ چیزیں سیکھ رہے، اس لیے غلطیاں ہو رہی ہیں ہماری زندگی میں۔ اگر ہم نبی اور صحابہ کی زندگیوں سے سیکھتے تو وہ نہیں ہوتا۔ پہلی چیز دیکھو، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو، رات کو قیام کرتے ہو، ایسا ہی ہے کیا؟ بولے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کرو، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، روزہ بھی رکھو چھوڑو بھی، نماز بھی پڑھو اور نماز چھوڑو بھی، اور آرام بھی کرو۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مطلب کیا ہے؟ یہ صحابی کیا سمجھے؟ صرف دن میں روزہ رکھنا، رات کو نماز پڑھنا، دن میں روزہ رکھنا، رات کو نماز پڑھنا، آپ بیوی نہیں ہونا، بچے نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، صرف اللہ کو راضی کرنا، نماز روزہ اسی میں گزر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اور بولے کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ صحابی کو سمجھا رہے یہ طریقہ نہیں ہوتا، تمہارے آنکھوں کا بھی حق ہے، تم سو جانا، نیند بھی، آرام بھی کرو، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، مطلب کبھی روزہ رکھو کبھی روزہ چھوڑ بھی دو، ہمیشہ روزہ رکھے تو پھر تمہارا جسم بھی خراب ہو جاتا، کمزور ہو جاتے۔ اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ادا کرو۔ رات تمام نماز میں لگے رہیں گے، دن تمام روزہ رکھیں گے تو بیوی کا کون حق ادا کرے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، پہلی حدیث۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خویلہ رضی اللہ عنہ، نام سنے کبھی؟ خویلہ، اللہ کے یہ صحابیات ہے، خویلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دیکھے، صحابیات کو دیکھے تو کہنے لگے کہ خویلہ کو میں پراگندہ کس نے کیا؟ مطلب وہ جو صحابیہ تھی، وہ جو عورت تھی، ہمیشہ گندے بال یعنی پرانے کپڑے، پراگندہ حالت میں رہتی تھی، کبھی بھی یعنی گندے بال گندے کپڑوں کے ساتھ ہی نظر آتی تھی، پسینے کی بدبو وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اور بولے کہ اس کو پراگندہ کس نے کیا، یہ ایسی حالت میں کیوں ہے؟ تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اس کا خاوند دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا۔ یہ صحابیہ کو دیکھے اللہ کے رسول، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتی ہے ان کا خاوند ان کا خیال ہی نہیں کرتا، ان کے پاس آتا نہیں، ان کو دیکھتا نہیں، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، صرف دن میں روزہ اور رات کو نماز پڑھتا ہے، اسی لیے ان کی بیوی میں کس کے لیے سجوں، کس کے لیے سوروں، اس لیے وہ اسی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پوچھا، بلایا اور کہا کہ ان کے شوہر کا نام عثمان بن مظعون تھا، ان کو بلایا اور کہا کیا تم میرے سنت سے اعراض چاہتے ہو، یعنی میرے سنت کو چھوڑنا چاہتے ہو، تم میرے طریقے کو چھوڑنا چاہتے ہو؟
تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طریقے کو تو میں چھوڑنا نہیں چاہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, اور عورتوں سے مباشرت بھی کرتا ہوں, عورتوں سے ملاقات بھی کرتا ہوں, یہ میری سنت ہے. تم یہ سنت چھوڑ کر صرف نماز روزہ کرتے ہوئے چلے جا رہے, یہ غلط ہے. بولے مسند احمد کی روایت. تو اسلام میں جیسا غیر مسلموں میں وہ جنگلوں میں چلے جانا ہے نا, وہ جنگلوں میں چلے جا کے میاں بیوی سب کچھ چھوڑ دینا, داڑھی وغیرہ لگا لے کے جنگلوں میں جا کے تپس کرنا, عبادت کرنا, رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. اسلام کہتا میاں بیوی کو رکھو, یعنی شوہر بیوی کے حقوق ہے, بچے ہیں, یہ سب کچھ ہے, اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھو, لیکن صرف نماز روزہ کروں گا بیوی کے حقوق چھوڑ دوں گا, یہ اسلام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو وہ انکار نہ کرے, خواہ وہ تندور پر ہو یعنی روٹی جلا رہی ہو. ترمذی کی روایت ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس عورت سے جو اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے, اور ایک حدیث میں ہے کہ فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے سوتی ہے. تو یاد رکھو ان حدیثوں کی روشنی میں آج میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے آپس میں جھگڑا ہوا, آپس میں ناراضگی ہوئی میاں بیوی کی, تو ان کو میکے والے یہ کہنا کہ بیٹا آ جاؤ اپنے گھر پہ, بیٹا دیکھ لیں گے, اس طرح میاں بیوی کو سال ہاں سال دور رکھا جاتا. صرف انا میں آ کے, صرف ضد میں آ کے وہ شوہر کے پاس نہیں جاتی, یہ کیا ہے بیوی کو بلانا نہیں چاہتا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے, یاد رکھو یہ غلط بات ہے, اللہ کے لیے غور کرنا, ایسا نہیں ہونا. تو بہرحال پہلی چیز ازواجی تعلقات, یہ میاں بیوی کے مشترکہ حقوق ہے. اسی طرح دوسرا حق یہ ہے حسن معاشرت. حسن معاشرت کا مطلب کیا ہے, دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا, دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, چاہے وہ کون سی بھی معاملات ہو, انا نہ ہو, قربانی دینے کا جذبہ ہو, کوئی بھی اپنی انا میں نہ رہے. میں انشاءاللہ آگے بھی اس کی تفصیلات بتاتا ہوں. انا کا مطلب ہٹ میں وہ خاندان کا, میں یہ خاندان کی ہوں, میں مالدار گھرانے کی ہوں, میں ایسی ہوں, میں یہ کام کروں کیا, میں تمہاری بات سنوں کیا, میں تمہاری خدمت کروں کیا. انا نہیں ہونا. میاں بیوی ہے تو ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہو. جس محبت میں قربانی نہ ہو وہ محبت پھر سچی نہیں ہوتی. محبت قربانی مانگتی ہے, لیکن محبت کے بغیر اگر تم کچھ بھی کرو تو پھر وہ زندگی خوشگوار نہیں رہ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. جو بیوی کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو پھر وہ اسلام کے نقطۂ نظر سے وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا. ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم ہمیشہ جو سوچتے ہیں وہ کیا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج کیسا تھا جی؟ بولیے نا. سخت مزاج ہے نا, ہمیشہ غصہ والے ہے نا. لیکن دیکھو گھر کی حالت بھی کیسی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سخت نہیں رہتے تھے, وہ کتنے نرم دل تھے, وہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ دور خلافت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا بعد کا واقعہ. نبی کے بعد کون خلافت سنبھالے؟ نبی کے بعد کون خلیفہ بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ عمر رضی اللہ عنہ. رائٹ, ماشاء اللہ. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے مسلمانوں کے. ایک آدمی آیا, شکایت لے کے آیا, بیوی کی شکایت لے کے آیا. کیا بول کے کہ میری بیوی ہمیشہ جھگڑا کرتی ہے, میری بیوی سخت مزاج ہے, میری بیوی جو ہے سو ہمیشہ میرے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے, چیختی چلاتی ہے. یہ بول کے شکایت لے کے میں خلیفہ کے پاس جاتا ہوں بول کے آیا. جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب پہنچا, ان کے گھر کے اندر سے ان کی بیوی کی آواز آ رہی تھی. ان کی بیوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چیختے ہوئے, غصہ کرتے ہوئے, کچھ چلاتے ہوئے نظر آئی. مطلب دکھی نہیں, آوازیں آ رہی تھی. اب وہ آدمی سوچا کہ میں میری بیوی ڈینجر ہے بول کے سمجھے, تو گھر میں آ کے دیکھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سیم سین دکھ رہا. ان کے گھر میں ان کی بیوی بھی ایسی ہی چلا رہی. اب انہوں میرے کو کیا انصاف کر سکتے؟ یہ سوچ کے خاموش پیچھے پڑ رہا. دل میں سوچا اب وہاں جانے کا کیا فائدہ, شاید کچھ تو بھی جھگڑا چل رہا ہوگا بول کے واپس پڑ رہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے گھر کے اندر سے, بلا ادھر ادھر,
یہاں تک آیا اور واپس چلے جا رہا، کیا بات ہے بول؟ تو بولا اے عمر، اصل میں میری بیوی سخت مزاج ہے، ہمیشہ میرے اوپر چیختی چلاتی رہتی ہے، اس کی شکایت لے کے آیا تھا تمہارے سامنے شکایت کروں گا بول کے، لیکن آ کے دیکھا کہ میرے گھر میں جو سین چل رہا سیم تمہارے گھر میں بھی ویسا ہی دکھ رہا، تو اس لیے میں خاموش واپس جا رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے معلوم ہے؟ سنو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو میری جس بیوی کی آواز سن کے واپس جا رہا، ابھی جو وہ غصے میں بول رہی ہے کچھ باتیں، اصل میں یہ میری بیوی اتنی اچھی ہے کہ یہ میرے گھر کے کام کاج کرتی ہے اور میرے بچوں کا دیکھ بھال کرتی ہے، میرے بچوں کا تربیت کرتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، اور یہ میری بیوی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے اور اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے میں کبھی کسی دوسری عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اس کے اتنے اچھے اخلاق ہیں۔ لیکن کیونکہ بیچاری وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا، کبھی اسے غصہ آ جاتا ہے تو میں خاموش رہ جاتا ہوں، اور میرے کو غصہ آتا ہے تو وہ خاموش رہ جاتی ہے، اس طرح زندگی گزرتی ہے۔ لیکن کبھی اب بیوی سخت مزاج ہے، وہ چلا رہی بول کے اس کی شکایت کرنا بہتر نہیں ہے، یہ سمجھا کے بھیج دیا اس کو۔ تو کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ٹھیک ہے، دونوں بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور حسن معاشرت، نرم مزاجی کے ساتھ رہنا، سخت مزاجی نہ ہو، اور زبان ہمیشہ سخت لہجہ استعمال نہ کرے، اس طرح ایک دوسرے کو کیا ہے قربانیاں دیتے ہوئے زندگی آگے بڑھانا، یہ دونوں کے مشترکہ حقوق میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز دونوں کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ سسرالی رشتوں کی حرمت، یعنی ایک دوسرے کے قریبی رشتہ داروں کا احترام کرنا، عزت کرنا، قدر کرنا۔ ہمارے پاس اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے رشتوں کو دشمن سمجھتے ہیں۔ شوہر کے لیے اس کے بیوی کے ماں باپ سسرال ہے، بیوی کے لیے اس کے ماں باپ، اس کے شوہر کے ماں باپ سسرال ہے۔ تو اب شادی جیسے ہی ہوئی، ہمارے پاس بیوی سمجھتی کہ شوہر کے ماں باپ، شوہر کے گھر والے میرے دشمن ہیں، شوہر سمجھتا کہ اب بیوی کے ماں باپ میرے دشمن ہیں۔ ہمیشہ یہ دشمنوں کا ہی رشتہ چلتا ہے اکثر گھروں میں، سب کا نہیں، اکثر گھروں میں ایسا نہیں ہونا۔ ایک دوسرے کے جو بھی ماں باپ ہے ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ہو سکے جتنا ہم خدمت کرنا اچھے اخلاق کے ساتھ، نہ کہ دشمنی کی طرح۔ دشمنی کب سے شروع ہوتی معلوم ہے؟ ہماری پہلے ہی دن سے، جب سے ہمارا نکاح کا پیغام طے ہوتا تب سے سمجھتے اب میں اس گھر کا داماد بننے والا ہوں، کا مطلب اب میں گھر کا داماد ہوں تو میرے کو جاتش پانی لا کے دینا، میرے کو عزت سے سلام کرنا، میں گئے جب بھی اچھے اچھے پکوان پکانا، سالے آ کے میرے ساتھ بیٹھنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ ذرہ اگر کوئی کبھی آیا نہیں، کوئی سلام نہیں کرا یا کوئی پانی نہیں دیا تو وہاں سے جھگڑا شروع، میری عزت ہی نہیں کرے تم لوگ، تیرے گھر والے میری عزت نہیں کرے، میرے کو کیا سمجھتے ہیں، یہ بول کے وہاں سے لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے۔ ایسا نہیں ہونا۔ اب یہ بیچارے جو بھی لڑکی والے ہیں ان کو جھکنا پڑتا، نہیں بیٹا نہیں بیٹا، اب جب سے بیٹی کو دیے انہوں سمجھتے اب ہم نوکراں ہیں، اب انہوں سمجھتے ہونا ہمارے نوکراں ہیں، ہم بولے جیسے سنا۔ ایسا نہیں ہونا، دونوں کی ایک دوسرے کی عزت ہے، دونوں بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ جب اس کے ماں باپ تمہارے گھر پہ آئے تو تم بھی ویسے ہی احترام کرنا، اگر تم وہاں گئے تو وہ بھی ویسے ہی احترام کریں گے۔ یاد رکھو، اگر سالے گھر پہ آئے تو ان کا بھی ویسا ہی احترام ہو ہمارے گھر میں، اور ہم ان کے گھر جائے تو وہ بھی ہمارا ویسا احترام کریں گے۔ تو ایک دوسرے کے نزدیک وہ نوکروں والا یہ جو دماغ میں بیٹھ کے ہے اس طرح کی حرکتیں نہ ہو۔ چوتھا حق میاں بیوی کے مشترکہ حقوق میں سے ایک یہ ہے حق وراثت۔ وراثت کس کو بولتے؟ یہ اصل میں ہمارے اکثر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ وراثت، بیوی کی اگر پراپرٹی ہے تو اس میں شوہر کو کتنا ملتا، اگر شوہر کی پراپرٹی ہے تو بیوی کو کتنا ملتا، یہ دونوں کے حقوق ہے اصل میں۔ جیسا کہ بیوی اگر انتقال ہو گیا، بیوی کا اگر انتقال ہو گیا، اگر بیوی کے نام سے پراپرٹی ہے، عورت کی ہی پراپرٹی ہے، تو اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو خاوند کو یعنی اس کے شوہر کو پورے مال میں سے آدھا حصہ ملتا، اور اگر بیوی صاحب اولاد ہے، اولاد والی ہے، تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملتا۔ کیا بولا میں؟ بیوی کی اگرچہ پراپرٹی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں بیوی کی، عورت کی الگ سے کوئی پراپرٹی ہوتی ہی نہیں، پہلی بات تو، کیونکہ وہ الگ سے بزنس کرتی نہیں، الگ سے اس کے کاروبار ہوتے نہیں۔
نہ اس کے باپ کے طرف سے اسے پیسہ ملتا، نہ شوہر کے طرف سے مہر زیادہ ملتا، وہ نکال کے کہیں پر کوئی کیا ہے زمین وغیرہ خرید کے کوئی بزنس کرنے والے، ایسا عورتیں ملتی ہی نہیں اکثر. لیکن اصل میں یہاں پر اسلام جو حق دیا، بیوی اپنی پراپرٹی، اپنا کاروبار، یہ سب چیزیں اپنا مال جما کے رکھ سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے. تو اگر بیوی کی پراپرٹی ہے اس میں سے شوہر کو کتنا ملے گا اگر بیوی مر گئی؟ اگر بیوی کی اولاد ہے تو 8واں حصہ ملتا شوہر کو. بیوی کی اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا پراپرٹی میں آدھا حصہ ملتا شوہر کو. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ایک طرف. دوسرا مسئلہ، اگرچہ شوہر مر گیا، شوہر کی پراپرٹی میں کتنا حصہ ملتا؟ اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا ہی حصہ ملتا. اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو پوری پراپرٹی میں 4تھا ہی حصہ ملتا بیوی کو. اگر اولاد ہے تو پھر پوری پراپرٹی میں 8واں حصہ ملتا بیوی کو. ہمارے ہاں پراپرٹی بولے تو شوہر کے پورے پراپرٹی میں پورا مال بیوی سے لے لیتی ہے. اگر شوہر مر گیا تو پورا حصہ بیوی کا، بچوں کا. اگر 2 بیویاں ہیں تو پھر وہاں پر لڑائیاں جھگڑے، زندہ رہ جب میرے کو اتنا پراپرٹی ہونا، اتنی پراپرٹی ہونا، یہ سب چیزیں ہمارے ہاں ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیوی، اچھا اکثر گھروں میں یہ بھی ہوتا کہ نہیں، اگر شوہر مر گیا تو اس کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے. کچھ لوگ تو، کچھ ظالم ایسے ہوتے نہیں دیتے، ہم کچھ بھی نہیں دیتے، جاؤ اب شوہر ہی مر گیا، ہمارا جو بچہ مر گیا، تم رہ کے کیا کرتے؟ ایسا نہیں ہوتا. بیوی کو ضرور اس کے شوہر کے پراپرٹی میں 8واں حصہ ملتا، اولاد ہے تو. اب یہ دونوں کے مشترکہ حقوق سننے کے بعد چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بیوی پر خاوند کے حقوق کیا ہے؟ بیوی پر خاوند کے حقوق مطلب یہ ہے کہ اب عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے، یہ ایک ایک کر کے سنتے ہیں. کیا ہے کہ اطاعت کرنا عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرنے والی بنے. پہلی چیز 7 چیزیں بتاؤں گا، 7 عورت کی ذمہ داریاں بتاؤں گا، 7 مرد کی ذمہ داریاں بتاؤں گا، یاد رکھو. پہلی چیز کیا ہے؟ اطاعت کرنا. اطاعت کن چیزوں میں؟ جائز کاموں میں اطاعت ہوگی، ناجائز چیزوں میں نہیں ہوگی. مثال کے طور پر شوہر اگر کسی جائز کام کا حکم دے رہا تو بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی بات کو مان لے. لیکن اگر حرام چیز کی حکم دے رہا، مطلب نہیں میرے دوستاں آتے، پردہ وردہ کچھ بھی نہیں کرنا، سب کو لے کے آ کے کھانا بنانا، چائے دینا، برتنا، یہ سب کام کرنا ہے، چلو، تو ایسے بات میں شوہر کی بات نہیں مانے گی بیوی. اگر شوہر بول رہا ہے کہ نہیں درگاہ کو جانا ہے، وہاں جھکنا ہے، نیاز کرنا ہے، چلو، شوہر کی بات نہیں مانے گی بیوی. شوہر بول رہا نماز نہیں پڑھنا، چھوڑو، فجر کی نماز چھوڑ کے سو جانا ہے، اب تمہارے کو نماز وغیرہ سب چھوڑو، ایسی باتوں کو نہیں مانے گی بیوی. لیکن وہ باتوں کو ماننا ضروری ہے جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، وہ بات مان لینا، شوہر کی اطاعت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. یعنی شوہر کا مرتبہ یہ ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر کو کرنے کا حق ہے. لیکن اسلام میں شوہر کو بھی سجدہ کرنے کا حق نہیں ہے. سجدہ صرف کس کے آگے ہوگا؟ اللہ کے آگے. اللہ کے علاوہ نہ شوہر کے سجدہ ہو سکتا ہے، نہ ساس کو ہو سکتا ہے، نہ سسر کو ہو سکتا ہے، نہ خبر کو ہو سکتا ہے، نہ پیر کو ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ شوہر کا مرتبہ ہے، مقام ہے. دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ، اچھا یہ باتیں سنانے سے پہلے آپ لوگ تھوڑا غور سے سنا، کیونکہ مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو یہ باتیں ایک طرفہ نہیں لینا ہے. مطلب جب میں خاوند کے حقوق بتا رہا ہوں تو عورتیں یہ نہیں سمجھنا رہی یہ پوری چیزیں کیا بتا رہے بھائی، اور جب میں عورت کے حقوق مطلب بیوی کے حقوق بتاؤں تو ارے یہ سب چیزیں کیا سنا رہے بھائی. کیونکہ اکثر جگہ ایسا ہوتا، ایک مولانا ایسے ہی بیان کرنے کے لیے گئے، یہ ٹاپک بھی اتنا بڑا ہے کہ ایک ایک کے حقوق بتانے کے لیے پھر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا. لیکن میں آج پھر بھی تھوڑا جلدی کوشش کروں گا دونوں کے مکمل کروں. ایک مولانا گئے، جا کے بیان کرے، 2 دن کا جلسہ تھا، 2 دن کا اجتماع تھا. پہلے دن جا کے جو ہے نا پورے شوہر کے حقوق بتائے، شوہر کے حقوق بتائے، شوہر کے حقوق بتائے. عورتیں پورے سن کے گالیاں دیے گئے تھے شوہر. مول صاحب ارے یہ کہاں سے آ گئے مولانا، شوہر کی خدمت کرو بول رہے، یہ کرو بول رہے، وہ کرو بول رہے. اب اس میں میاں بیوی دونوں، ایک میاں بیوی بھی آیا کرتے سننے کے لیے.
اب جیسے ہی دن میں پورا سن لیے باتیں، 1 گھنٹے کی تقریر سن لیے، گھر کو جاتے شوہر کیا کرا کرتے، ارے آج پورا مول صاحب میرے بارے میں بولے، دیکھ اب جا کے بیوی کی بولے کہتے، دیکھ سنی نا آج کیا کیا سنی، آؤ میرے پیر دبا، میرے سر دبا، میرے کو یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، وہ کام کرنا، پورے آرڈر دیے. تو ستینا سو جاؤ، کہاں سے آ گئی کہ کیا ہے کہ وہاں کی عورت تو ٹینشن دے دیے بلکہ انہیں گالیاں دے. اب شوہر خوش. دوسرے دن اب کیا ہے، شوہر کے حقوق بتانا، بیوی کے حقوق بتانا ہے. اب پھر دونوں مل کے کیا کہتے ہیں، اب جانے کے بعد جب بیوی کے حقوق پورے سنتے، اب بیوی کے ساتھ کیا کیا کرنا پورے سنتے، جب بیوی خوش ہو گئی. اب اس دن مرد سب گالیں دیکھا تھا، انہوں کہاں سے آ گئے بھائی، پورے اتنے چیزیں ہم بتا کے چلے گئے. اب گھر کو گئے دونوں، گھر کو جانے ساتھ شوہر خاموش. وہ جو پہلے دن اچھلا تھا نا، یہ کر وہ کر سنی نا پورے بول کے، اب انہیں جا کے ایک کونے میں بیٹھ گیا کرتے. کونے میں بیٹھتے بیوی بولے کہتے، آجی کیا جی بیگم سنے نا، ہاں سن لیا، کیا کرنا پھر، چلو آؤ، کیا کرنا، کھانا لے کے آؤ. ہاں سنے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھانا لے کے آؤ، اب آؤ میرے ساتھ کچن میں کام کرو برابر بولی کہتے. سمجھ رہے، ایسا نہیں ہونا. تو بہرحال دونوں ایک ساتھ سننا ہے ہم کو، دونوں کے حقوق کیا ہے معلوم کرنا ہے، اس کے حساب سے برابر دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہے. تو آج پہلی چیز میں بولا اطاعت کرنا. جائز کاموں میں اگر شوہر حکم دیا بیگم یہ نہیں کرنا بولے تو نہیں کرنا. اگر جائز کاموں میں شوہر بولا کہ بیگم یہ کرنا ہے تمہارے کو بولے تو کر لینا. سمجھ رہے، آج اطاعت نہیں کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشنز ہے، بہت زیادہ کیا ہے پریشانیاں ہیں. سب سے زیادہ ٹینشن جو ہوتا اصل میں اطاعت کیا چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، جو عورت دنیا میں 4 کام کر لیتی اس کے لیے 8 دروازے اللہ تعالیٰ جنت میں کھول دیتا. بولے کتنے کام، کسی کو یاد ہے تو بتا سکتے. پہلا کام کیا ہے، پہلا کام میں یہ بیان آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، آپ لوگ سنے بھی تھے. عورت دنیا میں صرف 4 کام کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا. 4 کام کون سے؟ پہلا کام 5 ٹائم کی نماز پڑھنا عورت کے لیے. دوسرا کام رمضان کے روزے رکھنا. تیسرا کام اپنے آپ کی حفاظت کرنا، پردے کی پابندی کرنا، یہ تیسرا کام ہے. چوتھا کام شوہر کی اطاعت. یہ 4 کام جو دنیا میں کر لیتی عورت اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ابن حبان کی روایت ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت سے سوال کیا، کیا تو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے؟ شوہر کی اطاعت کرتی ہے؟ اس عورت نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شوہر کی اطاعت کرتی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اطاعت کر، وہ تیرے لیے جنت ہے، وہ تیرے لیے جہنم بھی ہے. بولے وہ تیرے لیے یا تو جنت ہے، یعنی تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرا شوہر تیرے لیے جہنم بھی ہے. مطلب اطاعت کری شوہر کی تو جنت میں جائے گی، اگر اطاعت نہیں کری تو پھر تو جہنم میں بھی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی یہ روایت. آج ہماری نوجوان نسل اطاعت بولے تو نہیں، ہم سے نہیں ہوگا، ہم کیا تم سے کم ہے؟ ہم بھی تو تمہارے برابر پڑھ کے ہیں، ہم بھی تو، ہمارے پاس بھی تو ڈگریاں ہیں، ہم کو بھی تو انگلش میں بات کرنے آتا، ہم بھی تو فلاں خاندان کے ہیں، ہم بھی تو فلاں ماں باپ کے گھر کے ہیں، ہمارے پاس کیا کمی ہے؟ میں کیا جی تمہاری بات سننے کا، تم یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کرو وہ کرو بول رہے، میں نہیں کرتی جاؤ. ہمارے بابا کبھی نہیں بولے ایسا کام کرنے کے لیے، تم آئے جب سے یہ بول رہے وہ بول رہے. شوہر کی اطاعت نہ کرنا سب سے بڑی غلطی ہے. اور ایک چیز بتاؤں میں یہاں پر، شوہر کی اطاعت اصل میں کہاں پر نہیں ہوتی معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر اطاعت کرنا تو جائز کاموں میں کرنا. تو ہمارے یہاں جو مین جھگڑا ہوتا وہ جھگڑا کورٹ تک لے جاتا، کیس تک لے جاتا، مہیلا منڈل تک لے جاتا، پنچایت تک لے کے جاتا. وہ کیا ہے بولے تو میکے میں جانا کب آنا کب، اس مسئلے میں جھگڑا ہوتا، اس مسئلے میں جھگڑا ہوتا. شادی ہوئی، اب دونوں طرف ظلم ہوتا. بیوی بولتی کہ جی ہمارے امی نے یاد آ رہے، امی کے پاس جاتی. اب یہاں ایک اور ایک غلطی یاد آئی تو بتا رہا ہوں، مجھے ہمارے امی ان کے پاس جانا ہے. دونوں کی بھی غلطیاں بتاتا ہوں، سنو. اب ادھر ایک تو شوہر کے ماں باپ کی غلطی ہوتی اور دوسرا بیوی کے ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی. اس میں کیسے غلطی ہوتی؟ اب جیسے ہی شوہر کو بولی بیگم، اجی میں امی نے یاد آ رہے، کچھ کام ہے یا نہیں تو امی بیمار ہے، کچھ تو بھی ہے، میں جاتی. شوہر کیا کرتا؟ ہمارے گھروں میں اکثر شوہر ٹھیک ہے بیگم امی کو پوچھتا ہوں بولتا ہے نا.
امی کو پوچھتا ہوں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. ہم کیا کریں؟ امی کو پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ بڑی غلطی ہے. میاں بیوی ہیں تو ان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دے. ہاں حرام طریقے سے کچھ کام کر رہے تو ان کو روکے, لیکن ہمیشہ اپنے ہاتھ میں ایسا پکڑ کے رکھنا کہ ہم بولے جے سچ سننا. ارے شادی ہو گئی اس کی, اس کے بعد بھی میری بہو میں بولے جبھی جانا اس کے امی کے پاس, اور میں کب بلائے تو جب آنا. میری بہو کون سے کلر کے کپڑے پہننا وہ بھی میں سلیکٹ کروں گی. اکثر گھروں میں ہوتا ہے. ساسوں کا یہ رویہ بالکل غلط ہے. کون سے کپڑے پہننا, کب گھر سے باہر نکلنا, کب نہیں نکلنا, کب میکے کو بھیجنا, کب میکے کو نہیں بھیجنا. کہیں باہر گھومنے کے لیے بھی جانا ہے تو امی کی اجازت لے کے جانا پڑتا. امی بولے تو جانا, امی نہیں بولے تو نہیں جانا. اکثر گھروں میں ایسا ان کو نوکرانیوں جیسا سلوک کرتے ہیں کہ اگر بہو میکے میں جا رہی تو دروازے میں بیاگ وغیرہ سب لے کے جانے سے پہلے ساس کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. ساس بیاگ پورا چیک کر کے کیا لے کے جا رہی کیا نہیں لے کے جا رہی. زیورات بھی کیا لے کے جانا کیا نہیں لے کے جانا ساس چیز بولنا. یہ کہیں کو لے کے جا رہی زیور, وہ کہیں کو لے کے جا رہے, کیا کام ہے بول کے لے کے جا رہے, رکھو گھر میں. اللہ اکبر. پھر جب وہاں سے آتے میکے سے تو بہو کا بیگ پھر چیک کیا جاتا کیا لے کے آئے وہاں سے. اعوذ باللہ, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. ایسا نہ ہو, ٹھیک ہے. اور دوسری غلطی جو میکے والوں کی طرف سے ہوتی وہ کیا ہوتی؟ ہر 8 دن میں ایک بار میری بیٹی کو بھیجو, میری بیٹی کو بھیجو. یاد آتی ہے بیٹی کی, یاد آتی ہے بیٹی. 8 دن کو 15 دن کو آ بیٹا آ بیٹا آ بیٹا. آج تیری خلیری بہن کی شادی ہے, کل خلیرے بھائی کی شادی ہے, فلاں رسم ہے, فلاں فنکشن ہے, تمہارے بھائی باہر سے آ رہے, تمہارے چاچا باہر جانے کو ہے, انہوں آ رہے انہوں جا رہے, ان کی شادی ان کا رسم. ہر 8 دن کو بلا لیتے, ہر 8 دن کو بلا لیتے. اب شادی کہیں کو کرے پھر ہر 8 دن کو وہیں رہنا ہے تو نہیں. 15 دن یہاں رہتی ہماری بچی, 15 دن وہاں رہتی. ہماری بچی کو دیکھے بغیر ہمارے کو نیند نہیں آتی. اب ہماری بچیاں بھی کیسے ہیں, تھوڑا سا اگر گھر میں سسرال میں رہ کے بخار بھی آ گئی نا, اب شوہر لے کے آ کے ٹھیک ہے بیگم میں دواخانے میں لے کے جاتا ہوں, اچھا بتاتا ہوں, گولیاں کھلاتا. نہیں نہیں نہیں, میری بخار ایسی ہے, ہماری امی کو دیکھے تو کم ہوتی وہ بخار, امی کے پاس ہی جاتی. بخار آئے تو بھی امی کچھ, سردی ہوئی ہے تو بھی امی کے پاس ہی, کچھ بھی ہوا تو امی کے پاس ہی. اب یہاں پر بوڑھے ساس سسر ہے, ان کو ٹینشن نہیں. ہر 8 دن کو وہیں پر چلے گئے تو بیٹا یہاں پر ہم شادی کس لیے کرے تھے. تو یہاں دونوں طرف ظلم ہے, دونوں طرف زیادتی ہے. یہاں میکے والے بھی اس طرح حرکت نہیں کرے کہ ہر 8 دن کو بلائیں, اور سسرال والے بھی ایسی حرکت نہ کرے کہ نہیں نہیں 6 مہینے تک ہم نہیں بھیجیں گے, بس ہو گیا آ گیا. شوہر آرڈر دے کے رکھتا, میرا حکم ماننا ہے, تم میری اطاعت کرنا, نہیں جانا تمہارے امی ان کے گھر کو, اور تمہارے امی نے بھی آنا نہیں. کچھ لوگ ایسا بھی حکم دیتے, نہیں آنا, امی نہیں آنا, بابا نہیں آنا, بھایا نہیں آنا, شادی ہو گئی ہو گیا خلاص, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے سے. یہ بالکل ظلم ہے, ایسا بھی نہیں ہوتا. تو یہ میکے میں جانے اور آنے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا, کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا, سمجھ رہے نا, اطاعت کرنا ہے. اگر شوہر بولا کہ بیگم نہیں جانا تو نہیں جانا, لیکن کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے, ٹھیک ہے. یہ چیز یاد رکھو. ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ کیا لے کے آتے اللہ کے پاس سے؟ قرآن لے کے آتے نا, ماشاءاللہ, اللہ کا وحی, اللہ کا قرآن لے کے آنے والے وہ جبرائیل ایک دن آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی جو عورت آنے والی ہے نا تمہارے پاس, اسے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلام بھیجا ہے, اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں, کون, جبرائیل علیہ السلام, میں بھی اس عورت کو سلام کرتا ہوں, میرا بھی سلام سنا دینا. فرشتوں کے سردار جبرائیل کا سلام, وہ جبرائیل جو قرآن لانے والے آج رب کا سلام لے کے آ رہے اس عورت کے لیے. پھر بولے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی خوشخبری سنا دو اس عورت کو, اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے جنت میں ایک موتیوں والا محل بھی بنا کے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. یہ سب کس لیے؟ صرف شوہر کی خدمت پر یہ ملا. شوہر کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیا. اللہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا خدیجہ کو. اور جبرائیل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اتنی زیادہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, جتنے دن خدیجہ زندہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح بھی نہیں کرے, اتنی زیادہ محبت تھی. تو سمجھ رہے, تو یہ کیا ہے خدمت. اور دوسرے بھی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو میاں بیوی کی محبت کے تعلق سے, کیونکہ آج کل یہ پیسوں کی وجہ سے, آج کل یہ پڑھائی کی وجہ سے کیا ہے, آج اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی خدمت کو ناپسند کیا جاتا ہے.
فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا، پرسوں بھی سنایا میں آپ لوگوں کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غریب صحابی، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، غریب صحابی ہے، لیکن ان کے ساتھ نکاح کر کے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، انبیاء کے سردار ہے، چاہتے تو بڑے مالدار صحابی کو دے سکتے تھے لیکن نہیں دیے، غریب علی رضی اللہ عنہ کو دیے. اب فاطمہ گھر میں چکی چلاتی، آٹا پیستی، پانی نکال کے لے کے آتی، اور جانوروں کو کیا ہے چارہ وغیرہ ڈالتی. یہ سب کچھ کام کرنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، کندھوں پہ بھی نشان پڑ گئے تھے وہ پانی اٹھا کے لے کے آنے کی وجہ سے. ایک دن غلام مانگنے کے لیے آتی نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لمبا واقعہ ہے. تو بہرحال یہاں پر بھی کیا معلوم ہوا، فاطمہ انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں بولی کہ آج ہی یہ سب کام میرے کو بول رہے میں نہیں کروں گی جاؤ بول کے نہیں بولے. خدمت، کام کرنا. تو دنیا میں ہر کسی کی عزت کام کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، یاد رکھو، کسی کی بھی عزت کام کی وجہ سے. جتنے بھی مشہور لوگ ہیں جیسا کہ ہم گاندھی کا نام سنتے ہیں ہے نا، پھر اسی طرح مسلمانوں میں بھی کئی ایسے، چاہے ہمارے صحابہ کے نام ہو یا اس کے بعد والے کچھ لوگ، تو چاہے کوئی ایسا آدمی جو مر چکا ہے، ایم ایل اے رہ چکا ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر رہ چکا ہے، جو بھی تھا، ہر آدمی چاہے ہمارے علاقے کا کوئی اچھا کارپوریٹر ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کا نام لیتے ہیں جو اچھا کام کر کے گیا. کس وجہ سے؟ اچھا کام کی وجہ سے. ہر ایک کی عزت ہوتی کام کی وجہ سے، لیکن کام نہیں کریں گے، خدمت نہیں کریں گے، اور مجھے عزت بھی ملنا، عزت نہیں ملے گی، یاد رکھو. تو بہرحال خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر دوسری طرف اب اس کے اوپر ظلم کرو، زیادتی کرو. بیوی بولے تو میرے پیر کے جوتی کے برابر ہے، ہمیشہ کام کرنا. کچھ گھروں میں ایسا ہوتا، اللہ اکبر، کچھ عورتیں کال کر کے روتی ہیں، ان کے گھر کے کہانیاں سناتی ہے، اللہ اکبر. وہ ظالم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والے ہیں. بیوی بولے تو ہوگا میرے پیر کی جوتی، ارے سنے نہیں بیان میں خدمت کرنا کہتے. اب وہ پوری حدیثیں لے کے آتے جو اپنے فیور میں ہیں، کیونکہ انہیں جمعہ کے خطبے میں جاتا، مسجد کو عورت کو تو نہیں بھیجتے نا، اس لیے عورت کو بیچاری کو معلوم نہیں ہے اس کا حق کیا ہے، اس لیے انہیں جمعہ کے خطبے میں سن لیتا، اس کے حق میں جو حدیثیں لے کے آ کے سناتا، دیکھ یہ کرنا کہتے، وہ کرنا کہتے، ایسا خدمت کرنا، ویسا خدمت کرنا. اب بیچاری کو گھر میں 5 منٹ بیٹھنے نہیں دیتے کہتے. ایسے لوگ ہیں اعوذ باللہ، 5 منٹ بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، سارا دن کام کرتے رہنا. کچھ بھی کام نہیں ہے تو وہ پرانے کپڑے نکال کے صاف کرنا. کچھ عورتوں کے تعلق سے یہاں تک بھی میں نے سنا کہ ساس جو جان بوجھ کر اپنے بہوؤں پر ظلم کرتی، شادی سے پہلے 8 دن میں صرف 2 بار نہانے کی عادت ہوتی تھی. ایک عورت کے بارے میں میں سنا، پیر کو جمعہ کو نہاتی تھی کہتے، پیر جمعہ. اب وہ 2 دن کپڑے دھو لیتی تھی، وہ 2 دن نہاتی تھی، لیکن جیسے بہو آئی اسے نہانا بہت مشکل ہے، اس لیے نہاتی نہیں تھی لیکن روزانہ کپڑے چینج کرتی تھی کہتے، بہو کو دھو بول کے. کچھ دیندار گھرانوں کے بارے میں بھی میں یہ سنا، اس کے دیور دیورانیاں، ساس سسر شوہر سب کے کپڑے دھونا، سب کے لیے پکانا، پھر گھر کے کام کاج سب اکیلی بہو کرنا. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. شوہر کی خدمت کر سکتی، وہ شوہر کے کپڑے دھوئے گی، شوہر کو پکائے گی، شوہر جو حکم دے گا وہ کر سکتی، لیکن ساس کے، دیور کے، دیورانیوں کے اپنی مرضی سے خوشی سے کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کرتی تو اس کے اوپر ظلم زیادتی کوئی نہیں کر سکتا. اگر بوڑھے ساس ہیں، بوڑھی ساس ہے، بوڑھا سسر ہے، ان کی خدمت کرے اس کو ثواب ملے گا. لیکن یہ کون سا ظلم کے نندیں بھی ہیں، کالج کو جاتی ہے، ان کا بھی توج کرنا پورا خدمت. دیور ہے، نوجوان ہے، انہیں کالج کو جاتا، اس کے بھی پورے کپڑے دھونا، اعوذ باللہ. یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا. تو بہرحال شوہر کی خدمت کرنا یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ عصمت، اپنی عصمت. اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھو، خدمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف شوہر کا کرے گی اور دوسرے گھر والوں کے لیے جو کرے گی تو وہ اس کے لیے ثواب بنے گا، ٹھیک ہے، اور بچوں کے، اپنے بچوں کے لیے وہ خدمت کرے گی. تو تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی عصمت اور خاوند کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنا یہ عورت کا حق ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے مال اور اولاد میں توجہ رکھنے والی ہو. شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کے اولاد میں توجہ رکھنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے. عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا پیسہ خرچ کرے. ہاں اگر وہ بول دیتا ہے ایک مرتبہ، بیگم ٹھیک ہے آپ کی مرضی، یہاں پر پیسے رکھے ہوئے ہیں، میرے جیب میں سے جب چاہے لے لو، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو میں اجازت دے دیا، ٹھیک ہے خرچ کر سکتے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے. اگر وہ اجازت نہیں دیا تو بہرحال
عورت کو کمانے کی ذمہ داری سے اسی لیے روکا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت کرنے والی ہو. تو آج اولاد کی تربیت چھوڑ دے کے کیا ہے، صرف پورا دن وہ فلموں میں، سیریلوں میں، یا پھر بہت ساری جو شاپنگ مال میں صرف گھومنے کے لیے چلے جانا، اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اولاد بگڑ رہی ہے. ایسا نہ ہو. چوتھی چیز، بیوی کی ذمہ داریاں. شوہر جن لوگوں کو اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، ناپسند افراد کو اپنے گھر میں نہ بلانا، ان کو داخل نہیں ہونے دینا، یہ ضروری ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں پر تمہارا حق یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو. شوہر کو پسند نہیں ہے، بیگم کیا بولتی، نہیں وہ میرا خلیرا بھائی ہے، یہ میرا میرا بھائی ہے، یہ میرے بچپن سے ایک ساتھ ہم لوگ کھیلے سو ہیں، آتے ہیں انہوں برابر، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم برابر، ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں بلاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے آج لڑائیاں جھگڑوں کی. شوہر پسند نہیں کر رہا، یہ میرے گھر میں نہیں آنا، تمہارا رشتہ دار، تمہارا فلاں آدمی، تم اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، تم اس کو اپنے گھر میں اپنے بستر پہ نہیں بلا سکتے، یاد رکھو. اسی طرح پانچویں چیز، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے. کیا نہیں کرنا؟ ذرا بولو. نفل روزے کس کی اجازت کے بغیر؟ شوہر کی اجازت کے بغیر. یہاں اکثر تو شوہر کا حکم بھی ہوتا، فرض روزے بھی چھوڑ دیتے رمضان میں. فرض روزے چھوڑنے والے ہمارے مسلمان اب نفل روزے کہاں سے رکھیں گے؟ لیکن نفل روزے رکھنا بہت بڑا ثواب ہے. ہر پیر کو روزہ رکھو، ہر جمعرات کو روزہ رکھو، یہ سنت ہے، لیکن شوہر کی اجازت لے کر رکھنا ہے. اب ساتویں چیز یہ ہے کہ بناؤ سنگار کرنا اپنے شوہر کے لیے، یہ شوہر کا حق ہے، عورت کی ذمہ داری ہے. بناؤ سنگار کرنا، انشاءاللہ میرا ایک ٹاپک اس پر بھی آنے والا ہے، اسلامی طریقے سے بناؤ سنگار کیسا ہونا عورت کا. پورا 1 گھنٹے کا لیکچر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا بعد میں. آج بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہے بھی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے. کس کے سامنے بناؤ سنگار کرنا، کس کے سامنے نہیں کرنا، یہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو بناؤ سنگار کرنا شوہر کے لیے کیسے؟ حدیث سنا رہا ہوں، دیکھو اس پر. یہ سب باتیں ہمارے نبی بتا دیے، ہمارے کو نہیں معلوم، اصل میں ہم نہیں پڑھے، ہم نہیں سنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے، سنو، اچھی عورت، نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلے، اچھی عورت وہ ہے. کون ہے اچھی عورت؟ جب بھی اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. مسند احمد کی روایت. جب بھی اس کا خاوند اسے دیکھے تو اسے خوش کرے، ایسا بناؤ سنگار کرے. یہ عورت کے لیے ضروری ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے. آج یہ ہوتا، اچھا پوری حدیث سنو. اور اگر شوہر کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور شوہر کے جان اور مال میں کسی چیز کو شوہر پسند نہیں کرتا تو اس کی مخالفت نہ کرے. مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، نسائی میں بھی یہ روایت ہے. اچھی عورت کی نشانیاں، پہلی چیز، شوہر جب بھی اپنی بیوی کو دیکھے شوہر کو خوش کرے، ایسا بناؤ سنگار ہو. دوسرا، شوہر حکم دیا تو اس کی اطاعت کرنا. تیسرا، اگر شوہر بیوی کے جان اور مال میں کسی چیز کو پسند نہیں کر رہا تو اس میں اس کی مخالفت نہیں کرنا. مخالفت بولتے شوہر بولا کہ یہ میرے کو پسند نہیں ہے بیگم، مطلب تمہارا اس طرح سنورنا میرے کو پسند نہیں ہے، تمہارا اس طرح کے کپڑے پہننا مجھے پسند نہیں ہے، تمہارا اس طرح باہر نکلنا میرے کو پسند نہیں ہے. شوہر اس کی جان اور مال میں کوئی چیز پسند نہیں کر رہا تو بیوی اس کی اطاعت کرنا. نہیں تمہارے کو پسند نہیں ہے تو کیا، میں بچپن سے ایسے کپڑے پہن کے آئی، ایسا پہنتی. اکثر گھروں میں ہوتا. اتنی بے شرم بے حیا عورتیں ہوتی ہے جو ساڑی بلاؤز پہن کے جو دکھاتی ہے اپنے جسم کے حصوں کو غیر مردوں کے سامنے. شوہر بولتا بیگم ایسا نہیں کرنا، پردہ ایسا نہیں ہوتا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا، یہ اسلامی کپڑے نہیں ہوتے. بولتے نہیں ایسا کرتے ہم. پھر وہ فیشن پرستی، وہ ویڈیو کے سامنے آ جانا، وہ شادیوں میں چلے جانا، وہ میک اپ کر کے سب کو دکھانا. شوہر بولتا کہ بیگم ایسا نہیں کرنا، بولتے کہ نہیں چپ، تمہارے کو نہیں معلوم، یہ تمہارا کام نہیں ہوتا. میری مرضی میں آئے جیسا میں کرتی، میرے مرضی میں آئے جیسا میں گھوموں گی، میرے مرضی میں ایسے شادیوں میں جاؤں گی، تمہاری بات نہیں چلے گی. ہم مخالفت نہ کرے. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا، شوہر کو خوش کرنے کے لیے تو بناؤ سنگار نہیں ہوتا، لیکن شوہر کے علاوہ باقی سب کو خوش کرنے کے لیے ہوتا بناؤ سنگار. اچھا اس میں ایک پرابلم اور بھی ہے.
بہت سارے گھروں میں یہ ہوتا، اگر کوئی دلہن، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا بھی چاہتی ہے، بناؤ سنگار کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی اس کا شوہر اس کے سامنے آئے، گھر میں آئے، شام کو وہ آیا کام کر کے، تو بیچارہ اس کے سامنے کیا ہے، اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہاں چہرہ اچھا ہو، بال اچھے ہو، اس طرح اس کو دیکھے تو شوہر اس کی بیوی کو دیکھ کے خوش ہونا ہو، اس طرح رہنا۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا، شوہر گھر میں آیا بولے تو بچہ ایک جگہ انہیں پیشاب کر کے پیشاب کے کپڑوں میں ہے، اور ایک بچے کے ناک میں سے نکل رہا، اور ایک بچے کے منہ میں سے ٹپک رہا، ان کے بالاں پورے کھول لیے سو ہے، وہ پرانے کپڑے نائٹی پہن لے کے، ہاں جسم میں وہ کیا ہے پیاز کاٹے سو بدبو ہاتھوں میں آ رہی، وہ کیسے کیسے۔ اب اس لیے انہیں گھر میں نہیں بیٹھتا، آ کے دیکھتا اس سے تو بہتر ہے باہر بیٹھنا، بلکہ انہیں چلے آتا۔ اب پرابلم یہاں پر ایک ہے، کچھ عورتیں سجنا سورنا چاہتی ہیں لیکن ان کے گھر میں ساس سورنے نہیں دیتی۔ ساس بولتی یہ کیا ہے، صبح اٹھے جب سے شام کو، صبح شام ہمیشہ کیا ہے سجنا سورنا، کتنے صابنہ پورے ختم ہو جا رہے ہمارے گھر میں ہی نہیں آئے جب سے بولتے ہیں۔ یہ بھی پرابلم ہے، ایسا نہیں ہونا، شوہر کے لیے وہ سجے۔ اچھا شوہر کے لیے تو نہیں سجے، اکثر لوگوں کی شکایت، اور کچھ لوگوں کے جھگڑے میں قریب سے دیکھا، پرابلم کیا ہے جی تمہارا، کیوں جھگڑے ہو رہے؟ بولے تو بھائی میری بیوی کو بولتا ہوں ایسا غلیظ نکو دکھو جی، آئے جب بھی گندے نکو رہو جی، تھوڑا خوشی، میرے کو تھوڑا خوشی تو محسوس ہونا، کئی کو ایسا رہ رہے جی، بولے تو سنتی نہیں، ایسا رہتی ہو۔ لیکن وہی عورتیں اگر کبھی شوہر بولا سمجھو بیگم آج جو ہے نا میں فون کر رہا ہوں، دیکھو شام کو آ جاتا ہوں، فلاں 7 بجے 8 بجے آ جاتا ہوں، فلاں کا فنکشن ہے، اپنے کو فنکشن ہال میں جانے کا ہے، چلو جلدی تیار ہو جاؤ۔ کیا جی 9 بجے جانے کا بول رہے، 8 بجے، اب بولتے کیا تم میرے کو تیار ہو بول کے، تیار ہونے 2 گھنٹہ تو لگتا، تم اب بولتے کیا بول کے جھگڑا شروع۔ اس کے بعد جلدی جلدی ایسا تیار ہو کے کر کے برابر برقع پہن لے کے نکلے، تو اب انہیں بیچارہ خاموش گاڑی پہ آ کے بٹھا لے کے چلے آتا۔ اگر اتفاق سے پھر فنکشن میں چلے گئے تو وہ برقع ورقع سب نکال دیتے۔ فنکشن ہال میں جانے کے بعد اپنی بیوی کو وہ دیکھے تو تھوڑی دیر میں شک میں پڑ جاتا، انہیں میریج کی نہیں ہوتی، بولتا اتنی خوبصورت کبھی میرے گھر میں سج کے نہیں دی انہیں۔ پھر ہو گیا پورا فنکشن ہو گیا، سب کو خوشی سے ملے کرے کھائے، گھر کو آتے بچے ہیں تو یہ لے جی پکڑو ان کو، کیا کرتے بیگم اندر جا کے پھر وہ کپڑے، وہ زیور، وہ یہ سب نکال دے کے منہ دھو لے کے کر کے پھر وہ باسی چہرہ تیرے کو دکھانے کا ہے، وہ تیرے لیے یہ چھے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ غلطی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے گھروں میں جھگڑے کی ایک وجہ یہ ہے، کیا ہے کہ جب بھی تمہارا شوہر تمہیں دیکھے تو اسے خوش کرو، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے شوہر بھی کیا کرتے، وہ فنکشن ہالوں میں جا کے نا ایسا جو دوسرے کی بیویاں سج کے سنور کے آتے ہیں نا، جو پرانے زمانے کے سہیلیاں رہتے، اس کے بچپن کے رشتہ دار رہتے، بیگم کو ادھر چھوڑ دیتا، انہیں جا کے ان کے ساتھ منتخب مارتا، کیا جی کیسے ہے جی، بہت دن ہوا تمہارے کو نہیں دیکھ کے، ماشاءاللہ کیسے ہے، کیا ہے۔ اپنی بیوی سے اتنی خوشی سے نہیں بات کرتا انہیں، کئی کو بولے تو اس کو وہ دکھا نہیں نا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو بہرحال میں یہ 7 حقوق آپ لوگوں کے سامنے بتا دیا جو کہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اب مرد کی ذمہ داریاں کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، یہ بھی سنتے چلو۔ سب سے پہلا حق یہ ہے مہر دینا، سورہ نساء آیت نمبر 24 اور 25۔ میں آپ کو قرآن کی آیتیں نہیں دیا دلیل کے طور پر، کیونکہ ورنہ بہت ساری دلائل بھی ہے لیکن وقت کم ہے۔ تو بہرحال مہر سب سے پہلا حق ہے کہ مہر دینا، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ بس اتنا زیادہ غریب ہے، اتنا زیادہ فقیر ہے بیچارہ، وہ جو مہر ہے 5000 10,000 جو بھی لکھا ہے وہ نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے ہے کہ بعد میں وہ کما کے دینا، ادھار دینا۔ لیکن اگر پیسے والا ہے، لاکھوں روپے شادی میں خرچ کرتا لیکن 5-10 ہزار مہر ادھار رکھتا، یہ جائز نہیں ہے، مہر بھی نقد دے دینا، یہ پہلا حق۔ دوسرا، دین کی تعلیم دینا، صحیح تربیت کرنا، یہ دوسرا حق ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 دلیل کے طور پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو مسجد میں لے کے جانا ہو یا اجتماعات میں لے کے جانا ہو، درسوں میں لے کے جانا، دین کا علم سکھانا، یہ سب بھی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق کیا ہے، اس کے جائز ضروریات پہ خرچ کرنا۔ یہ سنو، انتہائی اہم بات، یہ 2 چیزیں کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا۔ اب تیسری چیز ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ جائز ضروریات جو عورت کے ہوتے اس پہ خرچ کرنا۔ خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی۔ اس کا رہائش دینا یعنی گھر کا انتظام کرنا، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے کپڑوں کا انتظام، پھر بچے ہوئے تو بچوں کا، یہ سب چیزیں ذمہ داری خرچ کرنے کی مرد کی ہے۔ لیکن اکثر گھروں میں جو ہوتا ہے،
خرچہ پورا بیوی کو, میکے والوں کو ہی کرنا پڑتا. اصل میں یہ خرچہ کب سے شروع ہوتا جی؟ سنا آپ سب کو معلوم ہے, پہلی مرتبہ بچی کو دیکھنے کے واسطے آئے, وہاں سے کھانا شروع ہوتا, دعوت ہے کہ نہیں؟ دیکھنے کے لیے آئے, دعوت کا انتظام کرے, دیکھے, پسند آ گئی, ہمارے اور کچھ رشتہ دار دیکھتے بولے تو ان کو لے کے آئے, پھر ان کے لیے دعوت کا انتظام. اس کے بعد رسم ہے تو رسم کے لیے ایک انتظام دعوت کا. اس کے بعد ڈیٹ فکس کرنا ہے, کہتے بول کے ملنے کے لیے آتے, اس دن ایک دعوت کا انتظام. اس کے بعد جوڑے کی رقم لینے کے لیے آتے بولے تو اس دن بھی کیا ہے, کھانے کا انتظام. اس کے بعد شادی کے دن کھانا کھلانا, شادی کی دعوت دینا, وہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے, ولیمہ تو ہو گیا. اس کے بعد جمعگیوں کے نام پر دعوت کا انتظام. اتنی دعوتیں ہو گئی. دیکھو سب دعوتیں کون کرے؟ بچی والے کرے. جمعہ گیا, وہ بھی ایک جمعہ کی نہیں, کہتے 5 جمعہ گیا. 5 جمعہ گیا کو 5ویں جمعہ کی کو لے کے آ کے انہوں چلے گئے بولے تو اللہ سکون ہوا سکون ابھی نہیں ہوا, ابھی نہیں ہوا سکون. شادی کر کے دے دیے بچی کا, سکون ابھی نہیں ہوا. کیا ہوا جی؟ جمعہ کی کے بعد کون سا خرچہ؟ ہر نئی عید یا نہیں تو ہر پہلی عید کو بھی داماد کو کپڑے, یا داماد باہر جا رہا بولے تو بھی کپڑے, بیٹی کو بھی کپڑے, یہ سب چیزیں خرچہ. پھر وہ ہو گیا بولے تو پہلی ڈیلیوری کا خرچہ کون کرنا؟ ننیال والے کرنا. بے شرم ہے لوگ آئے. یہ جتنے بھی دعوت میں گنا رہا ہوں نا, یہ سب حرام دعوتیں ہیں. یہ اگر دعوتیں کوئی کھا کے آ رہا تو یہ سب جائز نہیں ہے, اللہ کے لیے غور کرنا. پہلی ڈیلیوری شرم نہیں آتی بولنے کے لیے, تیرے بچہ. اچھا وہ بھی کہتا فخر سے, ہمارے خاندان میں نہیں ہے, ہمارے خاندان میں نہیں ہے پہلی ڈیلیوری ننیال والے کرانا. جاؤ, کیا نہیں ہے تمہارے خاندان میں؟ اللہ کا قانون نہیں مانتے تم, مسلمان نہیں ہوتے تم, کیسی باتیں کر رہے؟ پہلی ڈیلیوری جیسے ہی معلوم ہوا, ماموں کو فون کرے, خوش کر دے. کیا فون کر کے خوشخبری سنا رہے, کیا تم ماموں بننے والے ہیں؟ کیا کرنا؟ پیسے لے کے تم آؤ ہاسپٹل کو, ہم آتے تمہاری بہن کو لے کے. 9 مہینے انہوں لے کے جا کے بتانا, 9 مہینے کا خرچہ بھی, ہر مہینے ہاسپٹل کا بل انہوں دینا. پھر ڈیلیوری کا بھی, وہ بھی ڈیمانڈ ساس کا, گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں جانا, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا. اچھا بچے کی ڈیلیوری ہو گئی. اس کے بعد چھٹی کا خرچہ ننیال والوں کا, چھلے کا خرچہ ننیال والوں کا. ہو گیا اب یہاں پر؟ ابھی بھی نہیں ہوا. خون چوس لیتے نا, پوری زندگی خون چوس لیتے, حرام خوراں. کیا کرتے؟ ڈیلیوری ہو گئی, بچہ ہو گیا, سوب ہو گیا. اس کے بعد اگر بچہ بیمار ہوا یا اس کی بیوی بیمار ہوئی, بیگم بیمار ہوئے, جب بھی لے کے جا کے میکے میں چھوڑ کے آتے. بیمار ہوئے جب بھی تم اس خرچہ, ہمارے بچوں کا بھی بیمار ہوئے تو تم اس خرچہ, بیوی کا بھی تم اس خرچہ. اچھا ہوئے تو ہمارے پاس بھیجو, بیمار ہوئے تو تمہارے پاس بھیجتے. پھر اتنا ہی نہیں, وہ بچی اگر بڑی ہو گئی, وہ بچی کا بھی اگر نکاح ہوا تو مامواں کیا دیتے بول کے آ کے پوچھتے, فقیراں مامواں دینا کہتے, جہیز کا سامان. ایک جنازے میں گیا میں, بوڑھا ہو کے مر گیا, ہارٹ اٹیک آ کے, 60 سال کی عمر کا ہے. وہاں پر بول رہے سالے کفن لائے گی بول کے پوچھ رہے, سالے کفن لے کے آنا ہے اس کو. یہ سب حرام ہے, اللہ کے لیے غور کرو. حرام طریقے سے مال کھانا ہے, اس طرح نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ حکم کیا دیا؟ یہ جو مہر کا حکم ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 24 اور 25 نکالو, اور اسی طرح سورہ نساء میں بھی دوسری آیتوں میں کیا ہے؟ مرد خرچ کرنے والا ہے, مرد کی ذمہ داری ہے, پورا خرچ مرد, شادی سے لے کر مرے تک, اس کی بیوی, اس کے بچوں کا پورا خرچ کی ذمہ داری مرد کی ہے. یہ نوجوان سن رہے میرے بھائی, آپ لوگوں کم از کم یہ سسٹم کو, یہ طریقے کو ختم کرو. مرد بنو. مرد کا مطلب اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ تم خرچ کرنے والے ہو, اسی لیے تم کو مرد بولا اللہ تعالیٰ. عورتوں کے پاس بھیک مانگتے ہوئے نہیں پھرنا زندگی بھر. تو جائز ضروریات پہ خرچ کرنا, سورہ نساء آیت نمبر 34, یہ دلیل ہے. مرد خرچ کرنے والا ہے, اسی لیے اس کو مرد بولے اللہ تعالیٰ. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھیے, انہیں معروف طریقے سے کھلانا, لباس پہنانا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. صحیح مسلم کی روایت, یہ ذمہ داری ہے. کھلاؤ تم, کپڑے پہناؤ تم. ہر سال کو جا کے سسرال والوں کے پاس بھیک مت مانگو, عید ہے بول کے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تو کھائے تو انہیں کھلا, تو پہنے تو اسے پہنا, اور چہرے پہ نہ مار, اور اسے گھر ہی پر چھوڑ, یعنی ناراضگی میں. ابو داؤد کی روایت. اللہ اکبر. ایک ایک حدیث کو اگر میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں, گھنٹے گھنٹے لگ جاتے ہیں.
لیکن آپ سمجھو ہمارے نبی کتنا بہترین طریقہ بتایا. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب بھی تو کھائے کھلا بیوی کو, تو پہنے پہنا. مطلب یہ ہے تو دوستوں کے ساتھ گھومتے ہوئے, پارٹیاں کر لیتے ہوئے, وہاں یہاں کھاتے ہوئے, گھر کو آ کے بیوی کو دال چاول ڈال دے کے کھا, کچھ تو بھی کر لے, اس طرح نہیں بول. تو جب بھی اچھا کھانا کھاتا تیری بیوی کو بھی اچھا کھانا کھلا بولے. دوسرا, جب تو پہنے, تو اپنے لیے اچھا کپڑا خریدتا ہے, تیری بیوی کے لیے بھی اچھا کپڑا خرید, اور چہرے پہ نہ مار. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گھر ہی پر چھوڑ. کا مطلب اگر کبھی لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, بلکہ طلاق کا سسٹم بھی میں بتاؤں گا آخر میں, آپ حیران ہو جائیں گے اگر طلاق کا صحیح سسٹم کسی غیر مسلم کو بھی معلوم ہوگا نا, طلاق کا اصل صحیح میں کیا ہے. ہر عورت یہ چاہتی کہ ارے طلاق ہو تو یہ سسٹم ہمارے زندگی میں بھی آ جائے, بلکہ ہر عورت خواہش کرے گی انشاءاللہ. اتنا بہترین طلاق کا سسٹم ہے, معلوم ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے, اگر تو ناراض بھی ہو گیا, اسلام میں جو حکم ہے طلاق بھی دیا تو پہلی طلاق دیا تو اس کے بعد 3 مہینے شوہر کے پاس رہیں گی عورت, 3 مہینے تک شوہر کے گھر میں رہیں گی, اس کے خرچے پہ رہیں گی, معلوم ہے. اگر وہ حمل سے ہے تو طلاق دے دیا تو حمل سے جتنے دن رہیں گی اس کا پورا خرچہ بھی شوہر کو دینا پڑتا. سورہ طلاق میں آیتیں ہیں, آپ سورہ طلاق پڑھ کے دیکھیں. پھر اس کے بعد اگر بچے کو دودھ پلانا ہے, عورت ڈیمانڈ کرتی ٹھیک ہے جی تمہارے بچے کو میں دودھ پلاؤں گی 2 سال تک, اس کا بھی خرچہ دیتے بولے تو 2 سال تک بھی اس کی بیوی اور اس کے بچے کا خرچہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے. خرچہ پورا مرد کا تھا, الٹا کر کے رکھ دیے یہاں پر. ذرا غصہ آیا, جا تیری امی ان کے گھر کو, جا تیری امی ان کے گھر کو, وہاں تو یہاں کیا ہے. اللہ کے رسول بولے اپنے گھر کے علاوہ تو دوسرے گھر میں مت رکھ تیری بیوی کو. ناراض بھی ہو گیا تو اپنے گھر میں رکھ, ٹھیک ہے, بستر الگ کر کے رکھ. یہ اسلامی اصول ہے. ناراض ہو گیا تو بستر الگ کرو, تاکہ اگر غصے میں کچھ ہو گیا, غلطی ہو گئی تو سمجھ میں آ جائے گی. اپنے گھر میں رہی تو سمجھ میں آ جاتا, اپنے آنکھوں کے سامنے رہا تو طلاق بھی ہو گیا تو ایک دوسرے کے دل میں بار بار دیکھنے کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے. پہلا طلاق ہو گیا تو ختم کر کے رجوع کر کے پھر دونوں مل کے رہ سکتے, معلوم ہے. تو یہ بہترین طریقہ تھا, یاد رکھو. دوسری حدیث سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کفایت شاری سے خرچ کرتا وہ کبھی مسکین نہیں ہوتا, یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے والا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے اتنا گناہ ہی کافی ہے ان کی خوراک کو روک دے جن کا وہ مالک ہے. صحیح مسلم کی روایت. یعنی ایک آدمی جہنمی بن سکتا, اسے ہلاک کرنے والا گناہ کیا ہے؟ جس کے اوپر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے, انہیں اپنے ذمہ داری کو روک لیا, خرچہ نہیں دیتا تو وہ جہنم میں جاتا, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ ذمہ داری ہے شوہر کی. اسی طرح ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. کیا بول کے, اے ابو سفیان جو ہے انتہائی کنجوس ہے. میرے شوہر جو ابو سفیان ہے, آپ کو معلوم ابو سفیان کون؟ ہند, یہ ہندا کون ہے معلوم ہے؟ بتاؤں گا, آنے والا ہے لیکچر ان کے بارے میں بھی, ان کی بھی زندگیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں. یاد رکھو, یہ نام یاد رکھو, ابو سفیان کون ہے. اسلام کے کٹر دشمن تھے یہ, ہاں اسلام کے کٹر دشمنوں میں سے تھے, یاد رکھو. تو بہرحال یہ ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کرے تو ان کی بیوی ہندا جو تھی وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد میں جو ہے سو ان کا کلیجہ چیر کے چبائی, یہ ہندا ہے اصل میں. یہ بعد میں اسلام قبول کری. اللہ اکبر. سوچو آپ نوجوانوں اور میری ماں بہنوں, سوچو یہ وہ عورت ہے جو اللہ کے رسول کے پاس آ کے سوال کر رہی. کون سی عورت؟ جو اللہ کے رسول کے چاچا کا سینہ چیر کے کلیجہ نکال کے چبائی. یہ عورت اسلام قبول کری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے. وہ عورت پھر آ کے سوال کری, اللہ کے رسول میرا شوہر خرچ نہیں دیتا, انتہائی کنجوس ہے, تو میں اس کے مال میں سے اس کو بتائے بغیر تھوڑا تھوڑا میں کبھی لے لیتی ہوں, کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے کو جو خرچ دیتا وہ تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے کافی نہیں ہو رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معروف طریقے سے لے لو. یعنی کدھر سے شوہر کے جیب میں سے چرا رہے, اب انہیں نہیں دے رہا بول کے بہت زیادہ لوٹو نکو, تمہارے ضرورت کے تحت تم لے سکتے, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہے, جتنا تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو اتنا تو لے سکتی. صحیح مسلم کی روایت. تو بہرحال بیوی بچوں کے لیے خرچ کی پوری ذمہ داری مرد کی ہے, میکے والوں کی نہیں ہوتی. یہ تیسرا حق. چوتھا حق, جائز خواہشات کا احترام کرنا. عورت کے جو جائز خواہشات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. کیسے؟ واقعہ سناتا ہوں, دیکھو.
میاں بیوی کیسے رہنا، محبت کیسے ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے سیکھو۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کے جا رہے تھے کسی باغ میں، جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے آئے عائشہ کیا دوڑ لگائیں گے، ہم دوڑ لگائیں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ مطلب کیا کریں گے، دونوں مل کے بھاگیں گے کیا، رننگ کریں گے کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نئی نئی شادی ہوئی تھی، دبلی پتلی تھی، بولی ہاں ٹھیک ہے اللہ کے رسول ایسا ہے تو ٹھیک ہے، چلو دونوں مل کے کون پہلے بھاگتے ہی دیکھیں گے بول کے دونوں مل کے دوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آگے چلے گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو گئے، خوش ہو گئے آگے جا کے میں جیت گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح عائشہ کے ساتھ مل کے جا رہے تھے رضی اللہ عنہا، بولے کہ اے عائشہ بہت دن ہو گیا، پھر اور ایک مرتبہ دوڑ لگائیں گے کیا، چلو دونوں بھاگیں گے۔ اس وقت کیا ہے تھوڑا موٹی تازی ہو گیا، اور اکثر ہمارے مسلمان عورتوں کی یہی حالت ہوتی ہے، ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہے سب، ہے نا، شادی کے بعد، شادی سے پہلے تو کیا ہے شادی نہیں ہوتی، رشتہ نہیں آتا بول کے دبلے پتلے رہتے، اس کے بعد بے فکر ہو جاتے نا، ہاں۔ تو بہرحال یہ بھی ٹاپک ہے میرا، صحت کیسے رہنا ایک مسلمان کا، اپنی صحت کے لیے کیا کھانا کیا نہیں کھانا، انشاءاللہ اللہ چاہے تو یہ بھی سناؤں گا میں آپ کو۔ تو بہرحال دونوں مل کے بھاگے، اب کیونکہ موٹی ہو گئی تھی تھوڑا، اب پیچھے رہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ اب عورت ہے ناراض ہو گئی، بولے کہ نہیں یہ کیسا ہو گیا، تم آگے چلے گئے میں پیچھے ہوں، میں ہار گئی، پھر ناراض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بولے آئے عائشہ اس سے پہلے دونوں دوڑ لگائے تھے، اس وقت تم جیتے تھے نا، تم آگے نکل گئے، اب میں آگے نکل گیا میں جیتا، حساب برابر ہو گیا نا، اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے، ناراض ہونے کی، چلو اس طرح سمجھائے اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ کیا ہے، کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت ہے اس کو، نبی کا پورا طریقہ، نبی کی زندگی کا جو جو عمل ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ جیسے نماز کیسے پڑھنا یہ سنت ہے نا، سکارف پہننا یا داڑھی رکھنا، ٹوپی رکھنا، یہ سب سنت ہے نا، اسی طرح یہ بھی سنت ہے زندگی گزارنے کا۔ تو میاں بیوی بھاگنا یعنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کبھی ایسا دوڑ لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ اب یہ سن کے چلو جی اب وہ گاندھی چوک سے لے کے وہاں تک بھاگیں گے بول کے میاں بیوی دونوں بھاگنا شروع مت کرو، ایسے جگہ نہیں جہاں غیر محرم نہیں رہتے، کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا، کبھی کسی باغ میں گئے، کبھی کسی پارک میں گئے، وہاں ٹرائی کرو، اچھی بات ہے الحمدللہ، سمجھ رہے؟ ہاں بیچ روڈ پہ بھاگتے ہوئے چلے گئے تو پھر لوگ پورے پریشان ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں ہونا۔ تو بہرحال یہ سنت ہے۔ اور دوسری چیز کیسے خوش کرتے تھے دیکھیے، جائز خواہش ہے نا، اللہ کے رسول پورا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حبشیوں کا کھیل آیا، حبشی لوگ اس وقت کرتوت دکھاتے تھے، اللہ کے رسول کیا کرے، اب عائشہ کو اپنی بیگم کو یہاں پر اپنے کندھے پر عائشہ سر رکھ کے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اور حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ٹھہر کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے دیکھ رہی تھی۔ جتنی دیر عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول بس اب دل بھر گیا چلو جائیں گے، اس وقت تک اللہ کے رسول ہلے نہیں وہاں سے، معلوم ہے مطلب انٹرٹینمنٹ، ایک کھیل تھا، جائز کھیل تھا، دکھائے بیگم کو لے کے جا کے۔ تو آج بھی جو جائز چیزیں، چاہے پارک میں گھومنے جانا ہو یا پھر کسی اور جگہ لے کے جانا ہو، کوئی ایسے چیزیں، ایسے شاپنگ مال سے جو بھی ہوتے ہیں جہاں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز دیکھنے کی ہو، کھیلنے کی ہو، بالکل لے جا سکتے اپنی بیوی کو، اس کی جائز خواہشیں پوری کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان چیزوں سے منع نہیں کرنا، یہ نہیں ہوتا کہ اب تم ہمارے گھر کو آ گئے خلاص تم میری نوکرانی ہو، میرے پیر کے چپل کے برابر، جوتی کے برابر ہے، میں بولے جیسا رہنا، گھر میں رہنا۔ اب شادی ہو گئی، اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا، باہر جاتے خود نے لاک کر لے کے جاتا کہتے ہیں، بیوی کو گھر میں رکھ کے لاک کر کے چلے آتا، اعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا، ایسا ظلم نہیں کرتا، معلوم ہے، جائز خواہش ہے، جاؤ گھماؤ پھراؤ، لیکن اس میں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ پھر اپنے شوہر پہ ظلم نہیں کرنا، وہ اپنے شوہر پہ۔ اب اس کا مطلب اب ہمارے نوجوان آج کے جو نئے نئے دلہن بنتی نا، انہیں شادی ہوئی ہے جب سے شوہر کو، اجی کھانا گھر میں کتنا بھی اچھا بنے دے، اجی آج بیکری سے کچھ تو بھی لاؤ نا، اجی بازاری کھانے کی عادت ہو گئی سب کو، سب بازاری کھانے، بازاری چال، بازاری چلن، بازار میں گھومنا، سب گھر میں اچھا بنا نہیں، بازار میں ٹھہر کے وہ روڈ پہ وہ کیا بولتے جی، وہ چھوٹے چھوٹے کیا بولتے اس کو، ذہن میں نہیں آ رہا میرے، گپ چپ، ہاں گپ چپ کھانے کی عادت، روڈ پہ ٹھہر کے دیکھو، کھائے سن کو سب کو یاد آ رہا شاید، ہاں ایسا تو نہیں ہے نا، ہاں دیکھتے ہم لوگ، دیکھتے نا لوگ، ہاں برقعے پہن کے لڑکیاں جا کے ایسا پردہ اٹھا کے مست کھاتے ہوئے رہتے، وہ کون وہ گپ چپ بنائے سنے تمہارا بھائی کی، انہیں نہیں دیکھ رہا تمہارے کو،
ٹھہرتے روڈ پہ، وہ گٹروں کے بازو میں ٹھہر کے، گندی نالیوں کے سامنے ٹھہر کے انہیں کیسا بناتا، اس کا ہاتھ اس میں ڈال کے ڈباتا، نکال کے دیتا. شرم نہیں آتی وہ کھانے کی. گپ چپاں کھانا، ہاں کیا ہے وہ بیکری کے آئٹماں کھانا. آپ کو معلوم ہے اس کا نقصان؟ یہ میں بول رہا ہوں نا، صحت کے بارے میں میرا ٹاپک آنے والا ہے. یہ جو کھا رہے ہیں نا آج ایگ پف کے نام پہ، چکن پف کے نام پہ اور نوڈلز کے نام پہ جو چیزیں کھا رہے ہیں نا، اس کے کتنے نقصانات ہیں، یہ کیا کیا ہو رہا معلوم ہی نہیں ہے. بیگم روز شام میں آتے خود شوہر کو، آج آئس کریم لاؤ، کل گپ چپ لاؤ، پرسوں کو کیا لاؤ. ایک بیگم ایسا بولی کہتے، ایک بات یاد آیا، اجی ایک دن شاپنگ مال کو جائیں گے. کیا بولی کہتے معلوم کی؟ جمعرات کے دن شاپنگ مال کو جائیں گے، جمعہ کے دن جو ہے سو پارک کو جائیں گے. کیا ہے وہ کیا بولتے جی، اصل میں ہر دن ایک دن اس طرح وہ رکھی، جتنے بھی گھومنے کے دن ہے نا، تو جمعرات کے دن یہاں جائیں گے، ہفتے کے دن یہاں جائیں گے، اتوار کے دن یہاں جائیں گے، پیر کے دن یہاں جائیں گے، منگل کو یہاں جائیں گے، چہارشنبے کو یہاں جائیں گے. سب بولتے بیگم سب باتیں سن لے کے شوہر بولا کرتے ٹھیک ہے بیگم جمعہ کے دن مسجد کو جائیں گے بولا کرتے. کئی کو بولے تو دروازے پہ ٹھہر کے مانگ لیں گے بولا کرتے. ہاں تو بیوی بھی اس طرح کی خواہشات نہیں کرنا. کہ نہیں میرے ابا کے گھر میں رہ جب ڈیلی آئس کریم پارلر میں جاتے تھے، ابا ڈیلی گوشت کھلاتے تھے. اکثر نوجوان لڑکیاں گوشت کے بغیر دل نہیں لگتا جی ہمارے، نوالا نہیں اڑتا ہمارے کو. گھر کو گئے شوہر کے گھر میں اگر ڈیلی گوشت کا انتظام نہیں ہے تو لڑائی شروع. گوشت کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے. قربانی کا جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر. کچھ اپنے خواہشات کو ختم کریں گے یا نہیں ہے، سیدھا شوہر کو اٹھا کے بولتے میرے خرچے اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو کئی کو کر لیے جی میرے کو شادی. تم سوال کئی کو کر لیے میرے کو شادی کرے نا، اب لاؤ میں جو بولی وہ لے کے آؤ. اب وہاں ساس سسر بیچارہ انہیں کیا رہتا، ایک طرف ماں باپ، دوسرے طرف بیوی، ایک طرف اپنے ماں باپ، دوسری طرف اپنے بچوں کی ماں. مرد جو ٹینشن میں آتا نا، ایک طرف میری ماں، دوسری طرف میرے بچوں کی ماں. انہیں بولتی یہ لاؤ، ساس بولتی بیٹا ایسا خرچ کرے تو کیسا رہے، گھر میں پکا لیے نہیں، گھر میں کھا رہے نہیں، جو بھی کھا رہے اچھا کھاؤ نا، یہاں کیا ہے رے روز یہ لے کے آ رہا بول کے. اگر ماں بولی ادھر ماں کی بات سننا، ادھر بیگم کی بات سننا، بیچ میں انہیں ٹینشن. ایسا نہیں ہونا، ہمارے اندر اعتدال والا سسٹم ہونا، سمجھ رہے. تو بہرحال جائز خواہشات کا احترام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. پانچویں چیز لغزشیں معاف کرنا، کمی کوتاہی ہو گئے تو معاف کرنا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شوہر مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر وہ اس کی کسی عادت کو ناپسند کرتا ہے تو وہ کسی دوسری عادت سے خوش بھی ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر کسی عورت کے اندر کوئی چیز اچھی نہیں ہے لیکن اس کی کچھ اچھی عادتیں بھی تو ہوں گی نا، اس کو دیکھ کے اس کو معاف کر دو بولے اللہ کے رسول. خوش رہو، مل کے رہو، لیکن ایک عادت کو دیکھ کے یہ اچھی نہیں ہے بول کے اس کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، طلاق تک لے کے جانا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ بہتر نہیں ہے. اس لیے ایک دوسرے کے لغزشوں کو معاف کرنا. خاص طور سے شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرے. ہر غلطی پر اٹھائے مارے، اٹھائے دیے، اٹھائے اپنے میکے میں بھیج دیے، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹویں چیز یہ ہے کہ خوبصورتی اختیار کرنا یہ شوہر کے لیے بھی ضروری ہے. صرف مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے نہیں ہے، شوہر کے لیے بھی یہ ضروری ہے. کیسے؟ اس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک میں پسند کرتا ہوں کہ میں بیوی کے لیے ایسی خوبصورتی اختیار کروں جیسے مجھے یہ پسند ہے کہ وہ میرے لیے بنے سنورے. کیا ہے؟ تو جیسے ایک مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت دکھے جب بھی، اسی طرح عورت کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش یعنی اچھا دیکھنا چاہتی. اب انہیں ہمارے پاس مسلمان بولے تو اکثر لوگوں کے سامنے مسلمان بولے تو غریب فقیر میلے کپڑے پہن لے کے وہ پورے مٹی پسینے میں لت پت ہو کے مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا. آ رہی یہ ہے رے بھائی مسلمان، کیا اللہ سے ڈرنے والا ہے. نہیں ہوتا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. صاف ستھرے رہنا، مرد ہو یا عورت ہو، جتنی استطاعت ہے اتنے میں رہنا. سر کو بال لگانا ہو یا پسینے کی بدبو سے دور رہنا ہو، اچھے کپڑے پہننا ہو، یہ سب چیزیں ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حسن ظن رکھنا. ساتویں چیز حسن ظن. سورہ حجرات آیت نمبر 12 نکالو. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کسی کے اوپر بدگمانی نہ کرے. مطلب کہ تہمت کسی کے اوپر نہیں لگانا،
جس کا کوئی سبب نہیں ہے اس کے اوپر تہمتیں لگاتے ہوئے نہیں رہنا، شک نہیں کرنا بار بار۔ حسن ظن کا مطلب کوئی کسی کے اوپر شک نہیں کرنا، بیوی کے اوپر شوہر شک کرنا یا شوہر کے اوپر بیوی شک کرنا، اس طرح کے اعمال نہ ہو۔ اور میاں بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شک کر رہے جیسے کام بھی نہیں کرنا، پھر اب کدھر سے شک نہیں کر رہے نہ، بلکہ سب کچھ فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اس کو میسیجز، اس کے ساتھ کانٹیکٹ، اس کے ساتھ تعلقات، اس کے ساتھ تعلقات، نعوذ باللہ یہ گھروں کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ تو ایسی چیزیں نہ ہو، نہ شوہر ایسی کام کرے نہ بیوی ایسے کام کرے، تو کوئی کسی کے اوپر شک نہ کرے۔ اکثر عورتوں کے اندر یہ معاملہ زیادہ ہوتا۔ ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک جماعت کے لوگ ہیں، میں علاقے کا نام بھی نہیں بولوں گا، جماعت کا بھی نام نہیں بولوں گا، تو بہرحال اس جماعت کے کچھ لوگ دوسری شادی کر لیے، بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لیے۔ تو ایک صاحب ہے، وہ دوسرے گاؤں میں رہنے والے ہیں، لیکن کیا کرے، اس گاؤں کو جانا پڑا، اس شہر میں وہ کام کرتے، کچھ بزنس، کچھ کاروبار شروع کرے۔ اب وہاں رہتے تھے، وہ کیا کرے، بیوی بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے گئے اور اسی جماعت کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کرے۔ تھوڑے دن کو وہ آس پاس کی عورتیں پورے آ کے یہ عورت کو سکھا دیے، ارے تمہارے شوہر بھی گئے کہ ان لوگوں سے ملے کہ ان کے مسجد میں نماز پڑھ رہے کہ وہ مسجد والے سب دوسرے بیویاں کر لیتے، وہ مسجد والے سب دو شادیاں کر لیتے۔ بولے تو عورت گھر میں آتش، یہاں رہے نچ نہیں، نکلو اب یہاں سے، یہ ماحول اچھا نہیں ہے، شک، یہاں رہے تو تم بھی دوسری شادی کر لیتے، میرے کو پسند نہیں ہے، چلو یہاں سے، اس طرح زبردست۔ اکثر لوگ تو کیا کرتے آج کئی لوگوں کے بارے میں سنا، بیگم ہمیشہ شک میں رہتی، میرے شوہر کہاں کیا کر رہے کی، اس لیے کہاں بھی باہر نکلے تو 10 منٹ کو ایک بار کال کر کے کہاں ہے جی کیا کر رہے، کہاں ہے جی کیا کر رہے۔ بیگم یہاں ہوں، دوستوں کے ساتھ بات کروں، نہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے کو شک ہو رہا، تم ویڈیو کال کرو۔ شوہر کہاں گئے تو وہاں سے ویڈیو کال کر کے ایسا بتانا پڑتا، دیکھو بیگم میں یہاں ہی ہوں، ایسا شک نہ ہو۔ اور بیویوں پر بھی جو مردوں کی طرف سے شک ہوتا ہے، ہر کسی سے بات کرے تو شک، باہر نکلے تو کچھ بھی ضرورت کی چیزوں پر شک، ہر حرکت پہ شک، اس طرح شک نہ ہو۔ جس کے ذہن میں، جس کے دل میں شک ہوتا ہے، پھر وہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ 7واں حکم ہے، کیا ہے، یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شک نہ کرے۔ اسی طرح 8ویں چیز، زیادہ دنوں تک بیوی کو چھوڑ کر نہ رہے، زیادہ دنوں تک بیوی کو چھوڑ کر، چاہے بیوی شوہر کو ہو یا شوہر بیوی کو ہو، لیکن یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ بیوی کو چھوڑ کر نہ رہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ملتی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر کسی کا شوہر انتقال ہو گیا تو کتنے دن کی عدت ہے جی؟ 4 مہینے 10 دن۔ یعنی ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے 4 مہینے 10 دن تک رہ سکتی، صبر کر سکتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے سوال کرتے، دیکھیے دینی سوال کیسے ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں گشت کے لیے نکلے، اس گشت میں ایک عورت رو رہی تھی، اپنے الفاظ کو شاعرانہ انداز میں بیان کر رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے کیا بول رہی تھی وہ عورت، کاش میرا شوہر بھی میرے ساتھ ہوتا، کاش میں اس کے ساتھ کھیلتی، وہ میرے ساتھ کھیلتا، اس طرح کے الفاظ وہ غم میں بیان کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، گھر کو آئے، اپنی بیٹی سے پوچھ رہے، بیٹی کون؟ حفصہ رضی اللہ عنہ، بیٹی سے پوچھ رہے، بیٹا ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے کتنے دن رہ سکتی، بیٹا بول۔ دیکھیے دین ہے یہ، بیٹی سے باپ سوال کر رہا۔ تو اس وقت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جواب دیتی ہیں کہ ابا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے رہ سکتی ہے۔ اصل میں وہ عورت کیوں رو رہی تھی معلوم ہے؟ اس کے شوہر کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے بھیجے تھے، وہ 4 مہینے سے زیادہ ہوا تھا وہ باہر گیا، اس لیے وہ شوہر کی یاد میں رو رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹی سے پوچھے، فوراً حکم دیے کہ جتنے لوگ جہاد کے لیے گئے اپنے بیویوں کو چھوڑ کے، اگر ان کا 4 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا تو سب کے سب واپس آ جاؤ، بولے سب کے سب واپس آ جاؤ۔ تو اسلام میں جو طریقہ ہے میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے کہ وہ خوش رہیں، ان کی زندگیوں میں لڑائیاں جھگڑے اور فتنے فساد زناکاری بدکاری یہ سب چیزیں نہ ہو، اس لیے بیوی کو چھوڑ کر شوہر 4 مہینے 10 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ آج یہ جو پیسے کمانے کے چکر میں چاہے دبئی سعودی جاتے ہیں، سالہ سال اپنی کیا ہے بیویوں کو چھوڑ کے رہتے ہیں،
اب ان کے بھی جو واقعات ہوتے ہیں بہت برے واقعات ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ یہ بھی بیوی کے اوپر ظلم ہے کہ اسے چھوڑ دے کے چلے جانا۔ اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا، لڑائی جھگڑے ہوئی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لڑائی جھگڑا، کورٹ میں کیس، کتنے دن؟ 6 سال، 4 سال، بیچاری انہیں شادی نہیں کر سکتی، انہیں شادی نہیں کر سکتا، میاں بیوی دونوں الگ ہے، اکیلے رہ رہے، 4 سال تم کورٹ میں کیس لڑتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارو گے تنہے تنہا۔ تو یہ ظلم ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ لڑائیاں جھگڑے ہوئے جلدی سے فیصلہ کر لو، جلدی سے ملو یا جلدی سے خلا لے لو یا طلاق لے لو، لیکن اس طرح سالہ سال میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ کے رہنا یہ بہتر نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ 7 حقوق جو بیوی کے ہے، جو شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے میاں بیوی کے حقوق، ان کے 7 حقوق کیا ہے، ان کے 7 حقوق کیا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔